أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری رسول پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ارشدہ عارف انصاری اور میری کنیت زوجات محمد عارف ہے. الحمدللہ میں دارالارقم سے گریجویٹ ہوں، تعلیم القرآن لیول 1 اور لیول 2 کی ٹیم لیڈر ہوں اور دارالارقم سے شائع ہونے والے ویڈیوز کی ویڈیو ایڈیٹر ہوں. اس سال کے دورہ قرآن میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. جوز 20 چل رہا ہے اور ہم سب سورہ قصص پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ تعالی آج اسی کا کنٹینیوشن کریں گے. آیت 53-54 میں اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ کی آیت سن کے یا اللہ کی کتاب پڑھ کے فوراً ایمان لے آتے تھے، جیسے کہ نجاشی ہے. اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے ان کو ڈبل ریوارڈ ہے، یعنی 2 بار اجر ملے گا، کیونکہ وہ ان کے نبیوں کو بھی فالو کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے. اہل کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی فالوورز آئیں گے، جو اپنے نبی پر اور ان پہ نازل ہوئی کتابوں پر یعنی تورات اور انجیل پر بھی ایمان لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کو ڈبل ریوارڈ یعنی 2 بار اجر دیا جائے گا. ایک وہ جو اپنے نبی پر ایمان لاتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے. دوسرا وہ غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے. اور تیسرا وہ مالک جس نے اپنی لونڈی کو اچھے اخلاق سکھائے اور پھر اسے آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کیا. اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیات، کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم اس سے پہلے مسلمان. آیت نمبر 54 میں ان اہل کتاب والوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے سامنے جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بےہودہ بات ہوتی تو وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرتے تھے، وہاں سے ہٹ جاتے تھے، اپنے آپ کو الگ کر لیتے تھے، ان لوگوں سے کنارہ کش کر لیتے تھے. یہ لوگ دیے جائیں گے اپنا اجر 2 بار باوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا اور وہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. آیت نمبر 55 میں بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو ہدایت کی دعا کرے اور جسے اللہ چاہے. اور جب انہوں نے سنا بےہودہ بات کنارہ کش ہو گئے اس سے اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، سلام ہو تم پر، نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو. آیت نمبر 56 میں آیا ہے
کہ کچھ اہل مکہ کو ایسے لگتا تھا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو ان کی برکت ان سے چلی جائے گی، کیونکہ صدیوں سے وہ اپنے باپ دادا کی باتیں سنتے آ رہے ہیں اور ان کے دین پر چل رہے تھے، تو وہ اب یہ سوچتے کہ اگر وہ ان کے دین سے ہٹ جائیں گے، ان کے بتوں کو ناراض کر دیں گے تو ان کی برکت چلی جائے گی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہدایت دے سکتے جس کو پسند کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ آیت نمبر 57 میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم میں یعنی مکہ میں بسایا، اور حرم اتنی مقدس اور پاک جگہ ہے اور امن والی اور ایک حرمت والی جگہ ہے۔ مکہ میں دنیا کے ہر جگہ سے طرح طرح کے پھل آتے ہیں، ایسا کوئی پھل نہیں جو مکہ میں موجود نہیں، جبکہ مکہ میں ان پھلوں کے پیڑ اگتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے رزق میں وہاں برکت دی ہے، لیکن لوگ اس اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ ہم اچک لے جائیں گے اپنے زمین میں، کیا بھلا نہیں ہم نے جگہ دی ان کو حرم میں، پورا امن بنا کر کھینچی جاتی ہے ان کی طرف پھل ہر چیز کے رزق کے طور پر ہماری طرف سے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے۔ آیت نمبر 58-59 میں ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے کی قومیں جو غرور کرتی تھی اپنے مال اور طاقت پر اور انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، جیسے عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، پھر فرعون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اور اللہ نے ان میں سے کچھ بستیوں کی جگہ دوسری بستیاں آباد کی، اور کچھ بستیاں کچھ مکان ایسے ہی چھوڑ دیے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کے عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا وہ عام طور پہ بڑے شہروں میں بھیجا، کیونکہ چھوٹی بستیاں بڑے شہروں کے تابع ہوتی ہیں، ان کو فالو کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ رسول نہ بھیجے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر دی ان بستیوں میں سے اتراتی تھی اپنی معیشت پر، تو وہ ان کے گھر ہے نہیں بسائے گئے ان کے بعد، مگر بہت تھوڑے، اور تھے ہم یہ وارث ہونے والے، اور نہ تھا تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، یہاں تک کہ بھیج دے ان کے مرکز میں ایک رسول جو پڑھتا ہو ان پر ہماری آیات، اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو۔ آیت 60 ہمیں اس بات کی یاد دلا رہی ہے، آگاہ کر رہی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے، گھر ہے، اولاد ہے، علم ہے، خوبصورتی ہے، دھن دولت ہے، شہرت ہے، جو بھی کچھ ہے وہ بس اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو یہ کچھ بھی آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ انسان جب مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، تو دنیا میں سے کچھ بھی اسے آخرت میں کام میں نہیں آئے گا سوائے 3 چیزوں کے: 1 اس کے نیک اعمال، 2 اس نے جو صدقہ خیرات کیا، اور 3 اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور جو بھی دیا گیا تم میں سے کوئی بھی چیز بس سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ کیا بھلا جو وعدہ کیا ہم نے اس سے وعدہ اچھا، پھر وہ پانے والا ہے اس کو مانند اس کے ہو سکتا ہے، فائدہ دیا ہم نے اس کو سامان کے ساتھ دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیا جانے والوں میں سے ہوگا، اور اس دن وہ پکارے گا ان کو، پھر فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک وہ جو تھے تم گمان رکھتے؟ کہیں گے وہ لوگ سچ ہو گئی ان پر بات، اے ہمارے رب یہ ہے وہ لوگ جن کو گمراہ کیا ہم نے ان کو جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے، بیزاری کی ہم نے تیرے سامنے، نہ تھے وہ صرف ہماری وہ عبادت کرتے۔ آیت 64 میں بتایا ہے کہ آخرت میں دنیا کی زندگی میں سے کچھ کام نہیں آئے گا، اس لیے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ پکاریں گے ان کو، پھر نہ وہ جواب دیں گے ان کو، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش بے شک وہ ہوتے وہ ہدایت پاتے۔ آیت نمبر 65 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جب تمہارے پاس رسول آئے تھے توحید کی دعوت دینے، تب تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، پھر وہ کہے گا کیا کچھ جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ تو نظروں سے اوجھل ہو جائے گی ان پر خبریں اس دن، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ نہ سکیں گے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں
کہ आखिरत के दिन फला वही पाएंगे जिसने दुनिया में अपने गुनाहों की तौबा की, ईमान लाए और नेक अमल किए। और तौबा करने का तरीका क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक तो पास्ट में हमने जो गलतियां की है, गुनाह किए हैं, उनकी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफी मांगनी है। प्रेजेंट में वो गलतियां नहीं करना है और गुनाहों से बचना है, और फ्यूचर में उन गुनाहों को, गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है। तो लेकिन जिसने तौबा की और ईमान लाए और अमल किए अच्छे, तो उम्मीद किया कि वो हो फला पाने वालों में से। आयत नंबर 68 में ये बताया गया है कि रसूल या नबी कौन बनेगा, रिसालत किसे देनी है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही डिसाइड करते हैं, किसी और को ये इख्तियार नहीं है। लेकिन मुशरिकीन मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल बन के आना मंजूर नहीं था। वो सोचते थे कि ये रिसालत एक आम आदमी को क्यों मिली, क्यों हमारे लीडर्स में से किसी के पास नहीं आई, जबकि वलीद बिन मुगीरा जैसे ताकतवर और मालदार शख्स मक्का में मौजूद थे। और रब तेरा पैदा करता है जो वो चाहता है और मुंतखब कर लेता है, नहीं है उनके लिए इख्तियार। पाक है अल्लाह और बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। और रब तेरा जानता है जो छिपाता है उनके सीने और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और वो अल्लाह है, नहीं कोई इलाह मगर वो, उसके लिए है तारीफ दुनिया में और आखिरत में, और उसी के लिए है फरमान रवाई, और उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। कह दीजिए, क्या गौर किया तुमने अगर कि कर दे अल्लाह तुम पर रात दायमी कयामत के दिन तक? कौन इलाह होगा अल्लाह के सिवाय जो लाए तुम्हारे पास एक रोशनी? क्या भला नहीं तुम सुनते हो? आयत नंबर 72-73 में अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि अगर कयामत की घड़ी आने तक हमेशा के लिए सिर्फ रात ही रखे, रात के बाद दिन आए नहीं, तो क्या कोई दूसरा इलाह है जो दिन ला सकता है? क्या अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई है जो ये कर सकता है? और जरा सोचिए, अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। रात के अंधेरे में हम कितना और क्या काम करेंगे? जो एनर्जी, जो उमंग दिन के उजाले में है, वो रात में कहाँ से आएगी? अल्लाह ताला ने रात बनाई है ताकि हम आराम कर सके, सुकून पा सके, और दिन बनाया है ताकि हम काम कर सके, रिज़्क की तलाश कर सके। कह दीजिए, क्या तुमने गौर किया, अगर कर दे अल्लाह तुम पर दिन को हमेशा कयामत के दिन तक, कौन इलाह होगा अल्लाह के सिवाय जो लौटाएगा तुम्हारे पास रात को? तुम सुकून पा सकोगे उसमें, क्या फिर नहीं तुम देखते? और उसकी रहमत में से उसने बनाया तुम्हारे लिए रात को और दिन को, ताकि तुम सुकून पाओ उसमें, और ताकि तुम तलाश करो उसके फजल में से, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। और जिस दिन वो पुकारेगा उनको तो कहेगा, कहाँ है तेरे शरीक, वो जो थे तुम गुमान करते? और हम निकाल लाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह। तो हम कहेंगे, लाओ अपनी दलील। तो वो जान लेंगे बेशक हक अल्लाह ही के लिए है, और गुम हो जाएंगे उनसे जो थे वो बड़ा करते। आयत नंबर 76-82 में कारून का जिक्र है। कारून बनी इसराइलियों में से था और वो मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। अल्लाह ताला ने उसे माल की नेमतों से नवाजा था। उसके खजाने की कुंजियां एक मजबूत जमात उठाती थी। कारून फिरौन का टैक्स कलेक्टर था और बनी इसराइलियों में से होने के बावजूद फिरौन के साथ रहने की वजह से वो बनी इसराइलियों पर भी जुल्म करता था। कारून को लगता था कि उसे ये सब माल और शोहरत उसके इल्म की वजह से मिली है, लेकिन वो पहले की कौमों को भूल गया जो कुव्वत और ताकत में कारून से ज्यादा थी। और अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया? लोग उसे देखते तो लोगों को वो बड़ा किस्मत वाला लगता था और लोग उसके जैसा मालदार होने की ख्वाहिश करते थे। कारून के तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने उसको उसके माल समेत जमीन में धंसा दिया, और उस वक्त उसके लिए कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इससे रिलेटेड एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपना तहबंद खींचता हुआ यानी जमीन तक लटका कर चल रहा था, तो अचानक उसे जमीन में धंसा दिया गया। वो कयामत तक जमीन में हरकत करता रहेगा, यानी जमीन में नीचे और नीचे जाता रहेगा। बेशक कारून था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से, तो जुल्म किया उसने उन पर और अता किया हमने उसको खजानों में से, जो बेशक उसकी कुंजियां अलबत्ता उठाती थी बड़ी जमात कुव्वत वाली। जब कहा था उसको उसकी कौम ने, ना तुम इतराओ, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता इतराने वालों को, और हासिल करो उसमें से जो दिया तुझको अल्लाह ने आखिरत के घर, और ना तुम भूलो अपना हिस्सा दुनिया में से
اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تمہاری طرف، اور نہ تم چاہے فساد زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ کہنے لگا بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، کیا بھلا نہیں وہ جانتا؟ بے شک اللہ تحقیق ہلاک کر دیا اس سے پہلے بستیوں میں سے وہ جو زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں اور اکثر تھے جمعیت کے اعتبار سے، اور نہیں پوچھا جاتا اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم۔ تو نکلا اپنی قوم پر اپنی جماعت میں، کہا ان لوگوں نے اے کاش ہوتا ہمارے لیے مانند اس کے جو دیا گیا قارون، بے شک وہ قسمت والا ہے بڑا۔ اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم تمہارا برا ہو، ثواب اللہ کا بہتر ہے واسطے اس کے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اور نہیں ڈالا جاتا ان کو مگر صبر کرنے والوں کو۔ پس دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، تو نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ جو مدد کرے اس کی سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ خود اپنی مدد کرنے والوں میں سے۔ اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے مقام کل تک، کہہ رہے تھے افسوس کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اندازے سے، اور نہ ہوتی کہ احسان کیا اللہ نے ہم پر، البتہ وہ دھسا دیتے ہم کو بھی، افسوس کہ بے شک وہ نہیں پھیلا پاتے کافر۔ یہ گھر ہے آخرت کا، ہم کر دیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے بڑھائی زمین میں اور نہ فساد، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ جو کوئی لایا بھلائی کو تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، اور جو کوئی لایا برائی کو تو نہیں وہ بدلہ دیے جاتے وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے مگر جو تھے وہ عمل کرتے۔ آیت نمبر 85 میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت کرنے کا حکم آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جانے میں تھوڑا غمگین ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کی تو انہیں ہجرت کے بعد واپس مکہ بھی لائیں گے۔ اور جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس آ گئے ہجرت کے 8 سال کے بعد۔ بے شک وہ ذات جس نے مقرر کیا آپ پر قرآن کو، البتہ پھیر لے جانے والے ہیں آپ کو لوٹنے کی جگہ، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو لایا ہدایت کو اور جو وہ ہے گمراہی میں کھلی۔ آیت نمبر 86 میں آیا ہے کہ قرآن کا نازل ہونا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ہم سب کی طرف بھیجے گئی ایک رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تم کافروں کی طرف نہ ہونا، اور نہ تھے تم امید رکھتے کہ ڈالی جائے گی تیری طرف کتاب مگر رحمت والی تیری رب کی طرف سے، تو نہ تم ہونا مددگار کافروں کے، اور نہ روکے تجھ کو اللہ کی آیات سے بعد اس کے کہ نازل ہو گئی تیری طرف، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف، اور ہرگز نہ ہونا تم مشرکوں میں سے، اور نہ تم پکارنا اللہ کے ساتھ الہ کوئی دوسرا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اس کے لیے حکم اور اس کی طرف ہی تم سب لوٹو گے۔ آیت نمبر 88 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایک حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے، وہی مددگار ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ ہمارے لیے اس سورہ میں کیا سبق ہے؟ اللہ کے سوائے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ الحی القیوم تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ قصص مکمل ہوا۔ سورہ عنکبوت شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عنکبوت یعنی مکڑی یا اسپائڈر۔ سورہ عنکبوت مکی سورہ ہے اور اس میں 7 رکوع اور 69 آیات ہے۔ آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا ذکر ہے جس سے اس سورہ کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ مشرکین کو مکڑی سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے مکڑی کا گھر ایک جالا ہوتا ہے اور یہ بہت کمزور ہوتا ہے، اسی طرح مشرکین کا ایمان ہے جو ان کے شریکوں کے اوپر ہے اور جو آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، آخرت میں اللہ کی طرف سے آزمائش ضرور ہوگی، کیونکہ جب تک کسی چیز کو آزمایا نہیں جاتا تب تک اس کی حقیقت سامنے نہیں آتی۔ صحابہ اکرام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا۔ اللہ اچھے سے جانتا ہے دل کی کیفیت کو کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔
क्या समझ लिया लोगों ने कि वो छोड़ दिए जाएंगे अगर वो कह दे ईमान लाए और वो नहीं आजमाए जाएंगे? और अलबत्ता तहकीक आजमाया हमने उन लोगों को जो उनसे पहले थे, बस अलबत्ता जरूर जान लेगा अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने सच कहा, और अलबत्ता जरूर जान लेगा झूठों को। आयत नंबर 4 से 6 में बताया गया है कि जिसके दिल में सच्चा ईमान है उसे आखिरत पर भी यकीन है और उस दिन की अल्लाह से होने वाली मुलाकात की तैयारी वो दुनिया में करता है, जद्दोजहद करता है। जद्दोजहद यानी अटमोस्ट स्ट्रगल, एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रगल। हम सब जो ये कुरान सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे इस जद्दोजहद को कबूल करे और आखिरत में ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया बने। आमीन। ये समझ रखा है उन लोगों ने जो अमल करते हैं बुरे कि वो आगे बढ़ जाएंगे हमसे। कितना बुरा है जो वो हुक्म लगा रहे हैं। जो कोई हो उम्मीद रखता मुलाकात की अल्लाह से, तो बेशक मुकर्रर कर दे वक्त अल्लाह कि अलबत्ता आने वाला है और वो सुनने वाला है, इन वाला है। कोई और जो जद्दोजहद करे तो बेशक वो जद्दोजहद करेगा अपने नफ्स के लिए। बेशक अल्लाह अलबत्ता गनी है जहां वालों के लिए। और वो जो ईमान लाए और अमल किए अच्छे, अलबत्ता हम जरूर दूर करेंगे उनसे उनकी बुराइयों को और अलबत्ता हम जरूर जजा देंगे उनको बेहतरीन वो जो थे वो अमल करते। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला के अहमियत के बाद वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। उनके साथ एहसान का रवैया रखना है, हुस्न सलूक करना है। सिर्फ और सिर्फ जब वो तुम्हें शिर्क करने का हुक्म दे तब वो हुक्म नहीं मानना है। वालिदैन के लिए ये दुआ हमेशा पढ़ते रहना है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और वसीयत की हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई की, और अगर वो दोनों जोर डाले तुम पर कि तुम शिर्क करो मेरे साथ जिसका नहीं है तेरे लिए कोई इल्म, तो ना तुम इताअत करो उन दोनों की, मेरी तरफ लौटना है तुमको, तो मैं बताऊंगा तुमको साथ उसके जो थे तुम अमल किया करते। और वो जो ईमान लाए और अमल किए अच्छे, अलबत्ता हम जरूर दाखिल करेंगे उनको नेक लोगों में। और लोगों में से जो कहता है ईमान लाए हम अल्लाह पर, फिर जब अजियत दिया जाता है अल्लाह की राह में, बना लिया लोगों की आजमाइश को मानिंद अल्लाह के अजाब को। और अलबत्ता अगर आ गई मदद तेरे रब की तरफ से, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे बेशक हम तुम्हारे साथ। क्या भला नहीं अल्लाह खूब जानता है साथ उसके जो सीनों में है जहां वालों के। और अलबत्ता जरूर जानेगा अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए, और अलबत्ता जरूर जान लेगा मुनाफिकों को। आयत नंबर 12 में आया है कि काफिर ईमान वालों से कहते थे कि उनके रास्ते की पैरवी करो, वो ईमान वालों की गलतियों को गुनाहों को माफ कर देंगे, आखिरत में उनके गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि आखिरत के दिन काफिर खुद को भी नहीं बचा पाएंगे अल्लाह के अजाब से, तो दूसरों को क्या बचाएंगे। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, वास्ते उन लोगों के जो ईमान लाए, पैरवी करो हमारे रास्ते की और हम जरूर उठा ले तुम्हारे खताएं, हालांकि नहीं वो उठा लेने वाले अपनी खताओं में से कुछ भी, बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं। आयत नंबर 13 में अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। दूसरों को नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है, किसी को भी बुराई का हुक्म नहीं देना है। अबू दाऊद की एक हदीस है कि जो शख्स हिदायत की तरफ बुलाता है उसके लिए अपने नेकियों के अजर के साथ उन लोगों की नेकियों का भी अजर भी होगा जो उसकी वजह से कयामत तक हिदायत की पैरवी करेंगे। और अलबत्ता वो जरूर उठाएंगे अपना बोझ और कुछ बोझ अपने बोझ के साथ, और अलबत्ता वो जरूर पूछे जाएंगे कयामत के दिन उस चीज के बारे में थे वो गढ़ा करते। आयत नंबर 14 से पैगंबरों का जिक्र है। आयत नंबर 14 और 15 में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। अल्लाह ताला ने उनकी कौम को उनके शिर्क की वजह से पानी में गर्क कर दिया, सिवाय नूह अलैहिस्सलाम के और कुछ लोग जो कश्ती पे सवार हुए और ईमान लाए। और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ, तो वो ठहरा 1000 साल मगर 50 साल, तो पकड़ लिया उसको तूफान ने और वो जालिम थे, तो निजात दी हमने उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको एक निशानी जहां वालों के लिए। आयत नंबर 16 से 25 तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उनके वालिद और उनकी कौम बुत परस्त थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, उनको समझाया कि उनके बुत उनको रिस्क नहीं पहुंचा सकते, ना ही कोई मदद कर सकते, नफा नुकसान तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है, और आखिरी में हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है।
لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور انہیں آگ میں جلانے کا پلان بنایا، اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو اتنا سمجھانے کے بعد بھی کوئی بھی ایمان نہیں لے آیا سوائے لوط علیہ السلام کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے، بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوائے بتوں کی اور تم گھڑ رہے ہو جھوٹ، بے شک وہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوائے نہیں مالک ہو سکتی تمہارے لیے رزق کی، بس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق اور عبادت کرو اس کی اور شکر ادا کرو اس کا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تحقیق جھٹلایا کچھ گروہوں نے تم سے پہلے، اور نہیں اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا کھلم کھلا۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ خلق کی، پھر ارادہ کرتا ہے اس کی، بے شک بات اوپر اللہ کے آسان ہے۔ کہہ دیجئے چلو پھر زمین میں، پھر دیکھو کس طرح اس نے ابتدا کی تھی تخلیق کی، پھر اللہ اٹھائے گا، اٹھانا دوسری بار، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ رحمت فرماتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، اور اس کی طرف تم پھیر دیے جاؤ گے، اور نہیں تم عاجزی کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوائے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اور اس کی ملاقات کو، یہی لوگ مایوس ہونے والے ہیں میری رحمت سے، اور یہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نہ تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو اس کو، تو بچا لیا اس کو اللہ نے آگ سے، بے شک اس بات میں البتہ نشانی ہے واسطے قوم کے جو ایمان لاتی ہے۔ اور اس نے کہا بے شک بنا لیا تم نے اللہ کے سوائے بتوں کو محبت کا ذریعہ اپنے درمیان دنیا کی زندگی میں، پھر قیامت کا دن انکار کریں گے بعض تمہارے بعض کا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارے بعض کا، اور ٹھکانہ ہے تمہارا آگ ہے اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے۔ آیت نمبر 26 سے 35 تک لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ اللہ پہ ایمان لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں نبوت اور کتاب دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہومو سیکشولیٹی جیسے برے گناہوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم یہ سب سے پہلی قوم تھی جو اس طرح کی کھلی بے حیائی کرتی تھی۔ وہ قوم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتی تھی، اپنے مجلسوں میں بھی وہ اس برائی کو لے آتے تھے۔ اور جب لوط علیہ السلام قوم کو یہ سب کرنے سے منع کرتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ۔ تب لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آئے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر، تب ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم سدوم کی طرف جا رہے ہیں اس بستی کو ہلاک کرنے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر پریشان ہو گئے اور ان سے کہا کہ اس بستی میں لوط ہے۔ تب فرشتوں نے ان سے کہا بے شک ہم زیادہ جانتے ہیں اس بستی میں کیا ہے۔ اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی کہ وہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے لوط علیہ السلام کے بیوی کے، کیونکہ وہ ان کی قوم کا ساتھ دینے والوں میں سے تھی۔ پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ تب لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں تھے۔ تو لوط علیہ السلام کو ڈر لگا کہ ان کی قوم نے ان فرشتوں کے ساتھ کچھ غلط کام کیا تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ وہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کے بیوی کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کا عذاب بھیجا تو ایمان لائے اس پر لوط علیہ السلام، اور اس نے کہا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں میرے رب کی طرف، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور رکھ دی ہم نے اس کے اولادوں میں سے نبوت اور کتاب، اور دیا ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے بے شک البتہ تم آتے ہو بے حیائی کو، نہیں سبقت کی تم پر
साथ इसके किसी एक ने जहां वालों में से। क्या बेशक तुम अलबत्ता आते हो मर्दों के पास और तुम काटते हो रास्ते को और तुम आते हो अपनी मजलिसों में बुराइयों के साथ। तो ना था जवाब उनकी कौम के पास मगर के उन्होंने कहा, ले आओ हमारे पास अज़ाब अल्लाह का अगर हो तुम सच्चों में से। कहा, ए मेरे रब, मदद फरमा मेरी ऊपर कौम के मुफसिद। और जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी के साथ, उन्होंने कहा, बेशक हम हलाक करने वाले हैं रहने वालों को इस बस्ती के, बेशक उसके रहने वाले हैं जालिम। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बेशक उसमें लूत अलैहिस्सलाम है। उन्होंने कहा, हम ज्यादा जानते हैं उसको जो उसमें है और अलबत्ता हम जरूर नजात देंगे उसको और उसके घर वालों को सिवाय उसके बीबी के, वो है पीछे रहने वालों में से। और जब ये कि आ गए हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास, गमगीन हुए उन पर और तंग हुआ उनसे दिल में, और उन्होंने कहा, ना तुम डरो और ना तुम गम करो, बेशक हम निजात देने वाले हैं तुझको और तेरे घर वालों को सिवाय तेरे बीवी के, वो है पीछे रहने वालों में से। बेशक हम उतारने वाले हैं ऊपर इस बस्ती वालों के एक अजाब आसमान से, बावजह उसके जो थे वो नाफरमानी करते, और अलबत्ता तहकीक छोड़ दिया हमने उसमें एक निशानी खुली वास्ते उस कौम के लिए जो अक्ल रखती हो। आयत नंबर 36-37 में शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उन्हें मदियन की तरफ भेजा गया। मदियन वाले यानी शोएब अलैहिस्सलाम की कौम जमीन में फसाद करती थी, नाप तोल में कमी करती थी, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकती थी, लूट मार करती थी। अल्लाह ताला ने उन पर जलजले का अजाब भेजा और वो लोग अपने घरों में औंधे मुंह गिर पड़े। और तरफ मदियन के उनके भाई शोएब अलैहिस्सलाम को, तो उसने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की और उम्मीद रखो आखिरी दिन की, और ना तुम फिरो जमीन में मुफसिद बनकर। तो उन्होंने झुटला दिया उसको, तो पकड़ लिया उनको एक जलजले ने, तो हो गए वो अपने घरों में औंधे मुंह गिरने वाले। और कौम आद को और समूद को और तहकीक वाज़ेह हो गई तुम्हारे लिए उनके घर, और खूबसूरत बना दिया उनके लिए शैतान ने उनके आमाल को, तो उसने रोक दिया उनको रास्ते से, और थे वो होश रखने वाले। और कारून और फिरौन और हामान और अलबत्ता तहकीक आए उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम रोशन दलाइल के साथ, तो उन्होंने तकब्बुर किया जमीन में, और ना थे वो सबकत ले जाने वाले। तो हर एक को पकड़ लिया हमने उनके गुनाहों के साथ, तो उनमें से कुछ वो जो भेजा हमने उन पर पत्थरों वाली बारिश, और उनमें से कुछ जिसको पकड़ लिया धमाके ने, और उनमें से कुछ जिनको धसा दिया हमने जमीन में, और उनमें से कुछ जिनको गर्क कर लिया। और नहीं है अल्लाह कि जुल्म करे उन पर, लेकिन थे वो अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले। आयत नंबर 41 में अनकबूत यानी मकड़ी का जिक्र है। मकड़ी खुद इतनी कमजोर होती है, नाजुक सी रहती है, और उसका घर भी कितना कमजोर सा जाला होता है। किसी भी अटैक से वो अपने आप को और अपने घर को नहीं बचा सकती, और ना ही वो दूसरों को बचाने के लिए उनकी मदद कर सकती है। ठीक उसी तरह अगर अल्लाह के सिवाय किसी और को मदद के लिए पुकारेंगे तो कोई भी मदद नहीं कर सकता इस मकड़ी की तरह। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवाय दोस्त, मानिंद मिसाल मकड़ी की है जिसने बना लिया एक घर, और बेशक सबसे कमजोर घरों में से अलबत्ता घर है मकड़ी का, काश के होते जानते। बेशक अल्लाह वो जानता है उसको जिसे वो पुकारते हैं उसके सिवाय कोई भी चीज, और वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और वो मिसालें हैं हम बयान करते हैं उनको लोगों के लिए, और नहीं समझते उनको मगर जानने वाले। पैदा किया अल्लाह ने आसमानों को और जमीन को साथ हक के, बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है मोमिनों के लिए। आयत नंबर 42 से 44 में बताया गया है कि आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है और उनमें जो भी तब्दीली, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो सब अल्लाह ही की तरफ से है। हमें आखिरत में उसी की तरफ लौट कर जाना है। हमारे लिए इस सूरह में क्या सबक है? इन सब वाक़ियों से हमें इबरत हासिल करनी है, गौर व फिक्र करनी है। आज हमारी कौम में क्या क्या बुराई फैली हुई है। अल्लाह किसी भी वक्त हमें भी पकड़ सकते हैं। अल्लाह को छोड़कर किसी और पर अकीदा रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मकड़ी का घर। मकड़ी एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर इलाके में होती है, यहाँ तक कि वो पानी में भी होती है। हर घर में मकड़ी का वजूद होता है। फिर भी क्या हम इस मकड़ी से इबरत हासिल कर रहे हैं?
اگر کوئی مشکل پیش آئے اور ہمارے دل میں اللہ کے سوا کسی اور بندے کا خیال آئے تو سمجھ جانا ہے کہ ہم نے مکڑی کے جالے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اور جالے پہ ہاتھ رکھنے والا تو گر ہی جائے گا، جالا اسے تھام نہیں سکتا۔ سہارا تو صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور صراط مستقیم پہ ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ الحمدللہ، یہاں پہ جوز 20 مکمل ہوا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہو تو یوٹیوب پہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى